बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाजरीन, बात करेंगे आज यूरोपियन यूनियन में जो एक अहम इजलास हुआ उसके बारे में, और वो हुआ भी फ्रंटेक्स के बारे में था। फ्रंटेक्स वो है जो यूरोपियन बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसी है। अब इसके बारे में हम पिछली दफ़ा भी बता चुके थे कि इस एजेंसी के ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगे थे, इसके बहुत ज़्यादा यूरोपियन यूनियन को शिकायत मौसूल हुई थी कि ये एजेंसी जो है ख़ासकर जो महाजरीन आते हैं उनके साथ गैर अखलाकी सलूक करती हैं, और उनको ना सिर्फ ज़दोकोब करते हैं बल्कि उनको ये पुशबैक करते हैं। जब यूरोपियन यूनियन को बहुत ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई कि इस एजेंसी के बारे में कि इसका जो काम करने का तरीक़ाकार है वो दुरुस्त नहीं है, तो फिर उन्होंने इस पर एक कमीशन बनाया और तहकीकात करने का फ़ैसला किया। तो इसके लिए 3-4 हेयरिंग्स हो चुकी हैं यूरोपियन यूनियन में, और बाकायदा तौर पर इस फ्रंटेक्स का जो डायरेक्टर है उसको भी यहाँ पर बुलाया गया था। हमने पिछले प्रोग्राम में भी आपको बताया था कि खासकर डायरेक्टर को बुलाया गया था, उसकी बहुत ज़्यादा सरजनश की गई थी कि ये आप लोग बॉर्डर्स पर क्या काम कर रहे हैं, आपके खिलाफ इतनी ज़्यादा शिकायत आई हैं। तो लेकिन उस वक्त तो जो डायरेक्टर फ्रंटेक्स था उसने तो इन सब बातों से उससे लाइल्मी का इजहार किया था, और उसका कहना था कि उसको नहीं लगता कि इसके लोग जो हैं वो इस तमाम मामलात में शामिल हैं कि वो रेफ्यूजियों को जो वापस भेज रहे हैं और उनके साथ ज़्यादती भी कर रहे हैं। और हम आपको पहले भी बता चुके थे कि जब इन पर ज़्यादा तहकीकात हुई तो पिछली दफ़ा बाकायदा डायरेक्टर को यूरोपियन यूनियन के MEPs ने बाकायदा उसको कहा था कि आप मुस्तफ़ी हो जाएं अपने ओहदे से। अब फ्रंटेक्स है क्या और ये काम क्या करती है? क्योंकि ये फ्रंटेक्स यूरोप के पूरी सिक्योरिटी के लिए एक एजेंसी बनाई गई थी जिसका काम है कि पूरे यूरोप के बॉर्डर जो हैं वो ज़मीनी हैं, समुद्री हैं या फ़िज़ाई या एयरपोर्ट्स हैं, तो उस पर ये अपनी पूरी नज़र रखती है। यूरोप के अंदर कौन लोग आते हैं और कहाँ से आते हैं, कितने लोग आते हैं, तो उन सब पर इनकी नज़र होती है। अब इनका काम क्या है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये एक एजेंसी है क्या और करती क्या है, उसके बाद फिर आपसे दोबारा बात करते हैं। Drug trafficking, people smuggling, fake documents and identity fraud, stolen vehicles and trafficking in human beings. These are only some of the many challenges Europe faces at its borders. No country can face them alone. Frontex is Europe's border and coast guard agency, helping to manage migration flows and respond to cross-border crime at land borders, sea borders, and at airports. With a standing corps, Europe's first uniformed service, Frontex is where European countries need us most, working together with them for a safer, more secure Europe. We know, thanks to risk analysis and 24/7 monitoring of the situation at Europe's borders and beyond, we know what is going on at the borders, where it is happening, and how to react. We collect information in real time, also using surveillance airplanes and drones that stream video and other data directly to the agency's headquarters and relevant authorities, helping them seize smugglers, drugs, or locate boats in distress at sea. Frontex spots potential weak points at the borders and recommends how to strengthen them to avoid future crises. We analyze risks to understand what is happening and why, so we can make a prognosis about the future and support decision makers. We support. Frontex sends officers and equipment where they're needed most. We run operations in Greece, Italy, and Spain, as well as many other field activities at the EU's external borders and beyond. This includes our operation in Albania, the first one outside the European Union. Because for the safety of all its citizens, Europe must know who crosses its borders. Even in the era of the coronavirus, our officers have continued their duties. They help national authorities with border control, registration of migrants, collecting intelligence on criminal networks, fighting document and identity fraud, and other types of cross-border crime.
We also help to rescue people stranded at sea. What happens outside the EU has a direct impact on our internal security. Frontex works with our neighbors in the Western Balkans, Eastern Neighborhood, and in Africa. Liaison offices around Europe and abroad help us stay up to date with the latest developments related to border management. Frontex also helps in the return of people who are staying in Europe illegally. The agency can finance return operations, monitor them, charter flights, and help countries obtain travel documents to make the return process faster and more efficient. We build. New challenges call for new solutions. Frontex is developing the European Border and Coast Guard Standing Corps, Europe's first uniform law enforcement body. The officers will wear a European uniform, have their own equipment, and represent the whole European Union. They will provide permanent support to national authorities facing challenges at their external borders. Frontex will have the flexibility to provide border guards for all types of situations in very short time frames. Most of them will work at the EU borders, while some will work outside the European Union. To work together, our officers need to have the same skills as member states' border guards. The agency trains hundreds of both to ensure common standards throughout the European Union. In all activities, we promote European best practices and fundamental rights. Every year, millions of travelers cross our external borders. Our job is also to make their travel easier, while protecting the EU's internal security. We play a key role in ETIAS, a system that will grant authorization to travel to the EU from visa-free countries. To do all this, we need to be on top of the latest technologies in border control. We work with industry to develop new technologies that can be used by border guards around Europe. Our work rests on the solid foundation provided by the hundreds of staff members who support our frontline officers. Together, we help protect EU's borders and make Europe a safer home for all of us. तो नाज़रीन, अभी आपने देखा कि फ्रंटेक्स की जो एजेंसी है, इसका काम क्या है। ये पूरे यूरोप के बॉर्डर्स को ये कंट्रोल किए हुए है और इनको मुकम्मल तौर पर पता होता है कि कौन से मुल्क में कौन लोग दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि यूरोप के अंदर लाखों की तादाद में हर साल लोग आते हैं, तो उन सब पर नज़र रखनी इसी एजेंसी का काम है। और हम लोग अगर ये सोचते हैं कि हम लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो इन लोगों को पता नहीं चलता, तो इन लोगों को सारा कुछ पता होता है, लेकिन इनकी पॉलिसी ऐसी हैं कि ये जो लोग जब इनको कुछ ज़्यादा खतरा होता है तो फिर उस पर एक्शन लेते हैं। तो आपने देखा ये सैटेलाइट से आपको देखते हैं, इनके पास हर किस्म की चीज़ है जिससे इनको पता चल जाता है कि हमारे मुल्क में क्या चीज़ आ रही है। अगर कोई मंशियात आ रही हैं तो उसको ये कैसे रोकते हैं, कोई इंसानी स्मगलिंग हो रही है तो उस पर भी इनकी नज़र होती है। अब देखा कि समंदर में कितने हादसात होते हैं, तो उनको बचाने के लिए भी यही एजेंसी जो है वो काम करती है। अब पूरे यूरोप के लिए ये एक एजेंसी बना दी गई है, जिसका आपने देखा कि यूनिफॉर्म भी एक ही है, वो किसी भी मुल्क में हो तो इनका एक ही यूनिफॉर्म है। तो इसमें सैकड़ों की तादाद में लोग काम कर रहे हैं। आज के इजलास में भी कमिश्नर जॉनसन ने इनकी बेज़ाब्तगियों पर बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया। उसने कहा था कि दिसंबर के अंदर तो इन लोगों के बहुत ज़्यादा भर्तियां भी करनी थी इन लोगों ने, लेकिन अभी तक जब हम इनकी रिपोर्ट देखी है तो वो भी ज़ीरो है। तो अगर ये कहे कि हमारे पास वक्त नहीं था या कोई और मजबूरी थी तो ये काबिल कबूल नहीं है हमारे लिए। तो उन्होंने कहा कि इनकी जो रिपोर्टिंग का सिस्टम जो हम देख रहे हैं वो भी बिल्कुल गलत है। जितनी भी हमें इनके बारे में ख़बरें मिल रही है वो भी अफसोसनाक हैं। तो इस एजेंसी के बारे में सबसे पहले जब रिपोर्ट आना शुरू हुई तो मामला ये हुआ था कि तुर्की से एक जहाज़ गया था यूनान की तरफ, तो इन लोगों ने उस जहाज़ को
لوگوں کو پکڑا اور ان کے ساتھ زیادتی بھی کی اور اس کو واپس ترکی بھیج دیا تھا، تو جس پر ترکی نے بہت زیادہ شور کیا تھا اور وہاں پر لوگوں کے انٹرویو بھی لیے تھے۔ اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو پچھلے پروگرام میں تفصیل سے ہم نے بتایا تھا کہ وہاں پر افغانستان کے زیادہ تر لوگ تھے، انہوں نے بتایا کہ ہم لوگوں پر انہوں نے زیادتی کی، ہمیں مارا پیٹا بھی اور واپس سمندر میں جہاز کو چھوڑ دیا۔ ترکی کے ساحل کے قریب پہنچے تو ترکی کے کوسٹ گارڈ تھے جو انہوں نے ان کو بچایا، ان کی جانیں بچائی تھیں۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ ایسے واقعات میں بہت سے لوگ مارے بھی جاتے ہیں۔ اس ایجنسی کے بارے میں جب جرمن کے ایک میگزین نے ایک بہت بڑا آرٹیکل چھاپا، اس میں ان کی تمام بے ضابطگیوں کا ذکر کیا اور بتایا کہ کس طرح یہ مہاجرین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں اور ان کو واپس جس ملک سے وہ آتے ہیں ادھر واپس بھیج دیتے ہیں۔ اور نیو یارک ٹائم میں بھی ایک آرٹیکل لکھا گیا جس میں کوسٹ گارڈ ایجنسی کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ کس طرح مہاجرین کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے، ان کو واپس ملک سے ان کو واپس بھیج رہے ہیں۔ تو اور اسی طرح پھر یورپین یونین نے ایک ٹیم بنائی جو کہ سویڈن سے تعلق تھا، جن کا وہ باقاعدہ گئے تھے انکوائری کرنے کے لیے، اور جب انہوں نے جب وہ انکوائری سے واپس آئے، انہوں نے اپنی رپورٹ جب پیش کی تو اس میں انہوں نے بتایا کہ ہاں بالکل یہ باتیں ٹھیک ہیں جو ان کے خلاف شکایات ملی ہیں کہ یہ مہاجرین کے ساتھ ایسا برا سلوک کر رہے ہیں اور بھی بہت سی بے ضابطگیاں ہیں، اس میں یہ شامل ہیں۔ جب انہوں نے اپنی رپورٹ پیش کی تو پھر اس کے ڈائریکٹر کو بلایا گیا، اس کی سرزنش کی گئی اور اس کو باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ آپ مستعفی ہو جائیں۔ تو اس وقت تو اس نے بہت زیادہ دفاع کیا تھا اپنے لوگوں کا۔ اب دیکھیں گے یہ لوگ کس طرح ایک واقعے کو کہ یہ ہماری جو ایجنسی ہے لوگوں کو واپس بھیج رہی ہے، تو اس پر انہوں نے اتنا زبردست ایکشن لیا ہے اور سال کے شروع میں دوبارہ پھر اس کی ہیئرنگ ہوئی ہے۔ آج کمشنر جانسن نے یہ کہا کہ فرنٹیکس کی ہمیں ضرورت ہے، اس کا کام ہے بارڈرز کی حفاظت کرے، لیکن اب اس کو اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری جو ویلیوز ہیں ان کو یہ نقصان نہ پہنچائے۔ ان کی عزت کرنا بھی، ہماری ویلیوز کی عزت کرنا بھی ان لوگوں کا کام ہے۔ جس طرح یہ کام کر رہے ہیں یہ تو ناقابل معافی ہے، کیونکہ اس سے تو ایک ہماری ویلیوز کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اور ساری دنیا ہم پر انگلیاں اٹھا رہی ہے۔ اب اگر دیکھا جائے تو مہاجرین کا جو پش بیک ہے یہ انٹرنیشنل جو ہے وہ ایک غیر قانونی ہے۔ اب 1951 کے ریفیوجی کنونشن کی آرٹیکل 33 کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی یہی ہے کہ معاہدہ کرنے والی کوئی بھی ریاست اگر وہاں پر کوئی شخص آتا ہے جس کو نسل کی بنیاد پر، مذہب، قومیت کی بنیاد پر یا کسی معاشرتی گروپ یا سیاسی رکنیت کی وجہ سے اس کو اس کی جان کا خطرہ نہیں ہے، تو یہ وہ ریاست اس کو کبھی بھی اپنے ملک سے نہیں نکال سکتی۔ وہ آج ان کا یہی کہنا تھا کہ فرنٹیکس کا جو ضابطہ اخلاق ہے، جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے، اس کا آرٹیکل 5 بھی یہی کہتا ہے کہ وہ اس اصول کی مکمل طور پر تکمیل کرے گا۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ جب آپ کا ضابطہ اخلاق یہ کہتا ہے کہ آپ نے اس طرح کا کام نہیں کرنا ہے، اس کی تکمیل کرنی ہے جو آرٹیکل جو 1951 کا ریفیوجی کنونشن کہتا ہے، تو لیکن آپ تو اس کے برعکس کام کر رہے ہیں۔ آپ جو ریفیوجی آ رہے ہیں اس کو واپس بھیج رہے ہیں آپ لوگ۔ تو آج بھی یورپین یونین کے اس اجلاس میں باقاعدہ طور پر کہا گیا کہ بارڈرز کے اوپر جو اس طرح کے کام ہیں ان کو فوری طور پر روکنا چاہیے، اور فرنٹیکس کا جو رپورٹنگ کا طریقہ کار ہے اس کو بھی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب اس پر یہ بہت زیادہ فوکس کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آنے والے مہینوں میں لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا جو ڈائریکٹر ہے لیگیری اس کو مستعفی ہونا پڑ جائے یا اس کو میں بہت زیادہ تبدیلیوں کے چانس ہیں۔ تو ناظرین، آج ایک اہم اپڈیٹ تھی جو یورپین پارلیمنٹ میں ہوئی، تو ہم نے سوچا کہ آپ کی گوش گزار بھی کریں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں اس بات کا یقینی تحفظ بنانا چاہتے ہیں کہ مہاجرین جو بارڈرز پر آتے ہیں ان کو اب یہ لوگ جو ہیں جو سیکورٹی گارڈ ہیں ان کو واپس نہ بھیجیں، جو آتا ہے آنے دیں، کیونکہ ہم نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ یورپ نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ جو مہاجرین ہیں یہ ہماری معیشت کے لیے بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور ان کی موجودگی ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ کرونا کی جو یہ وبا تھی اس میں بھی انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ مہاجرین تھے جو بہت سے ایسے شعبے جہاں پر یہ لوگ کام نہیں کر سکے وہاں پر انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دی۔ تو انہوں نے یورپین یونین میں باقاعدہ طور پر اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ یہ جو لوگ ہیں امیگرینٹس جو ہیں ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ جو یورپین ممالک ہیں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر جتنے بھی لوگ آتے ہیں تو ان میں 50 سے زیادہ 60-70% لوگوں کو یہ لے لیتے ہیں اور 100% کو نہیں لیتے۔ اب اس کی بھی وجہ ہو سکتی ہیں بہت سی، کیونکہ اگر یہ 100% کو لے لیں گے تو تمام ممالک کے لوگ تو پھر یہاں پر لاکھوں اگر آتے ہیں تو کروڑوں کی تعداد میں یہاں پر آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ شو کرتے ہیں کہ نہیں، ہم
ان لوگوں کو لیتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے، یا جن کی ان کو ضرورت ہوتی ہے ان کو لے لیتے ہیں، یا جن کو بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں اپنے ممالک میں تو ان کو بھی یہ لوگ یہاں پر جذب کر لیتے ہیں۔ تو اب بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ آنے والے جو دن ہیں ان میں جو خاص کر مہاجرین جو یہاں پر آنا چاہتے ہیں، جو آتے ہیں، تو ان کو بارڈروں پر کوئی مسئلہ یا مسائل ان کو درپیش نہیں ہوں گے، کیونکہ وہاں کے قوانین یہ چینج کر دیں گے۔ تو جس ملک میں جو مہاجر آتا ہے اب وہاں وہ ملک ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن جو بارڈرز پر جو اس طرح کی چیزیں ہو رہی تھی، اب وہ یورپین یونین نے بہت زیادہ سخت قسم کا ایکشن لیا ہے کہ ایسی چیزیں نہ ہوں کہ جو ریفیوجی آتے ہیں ان کو واپس بھیجا جائے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، پھر ایک نئی انفارمیشن یا نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔